جب ہم بڑے ہوئے کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی، ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے، 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے رستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدو نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ دوسری بات یہ کہ ہم خوش فہمیوں میں بڑا زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے، تو اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوقوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو ناراض بھی کرے، تو بیوقوف بندہ ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں ہی اس کی بات مان، بات تو پھر بھی نہیں مان رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے، حضور سفارش کریں گے، پر نبی پاک نے درجنوں جگہوں کہا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فلیس منا، مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، تو یہ حدیثیں بھی تو یاد رکھو نا۔ شفاعت کی بات انکار نہیں، حضور گناہگاروں کی ہی کریں گے، لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسباق پڑھایا یہ کس لیے پڑھائے؟ سب سے بڑی بات یہ، جو لوگ جنت کے وارث اور مالک ہیں نا، کریم محبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں، وہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتی تھی، تو سارا دن عبادت کرتی تھی، پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا، تو یہ تو 1 منٹ کے لیے مصلے سے جدا نہیں ہوئے، اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں۔ آپ سے ایک بات عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن رائی کے دانے کے برابر غلطی ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے، اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں، فلانا بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ وہ حضور نے فرمایا نا جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، نہ کرے تو تیسرا، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی کمزوریوں کو لے کے آتی ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب، اعلانیہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے ہیں اس نے کلم کلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا۔ دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات، جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں۔ ان میں دو چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال اور اولاد نہ لئی تو پاپ کمائے، دس نہ ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا ان کو تیرے حصے کا حساب۔ میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے۔